बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी का सफ़र लेकर आपका मेज़बान ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछला प्रोग्राम हमारा समी बसीर के ऊपर जारी था। तसलसल को शुरू करते हुए हम अल्लामा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद क्या रोशनी डालेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अब मुझे ये बताइए, अक्सर लोग कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, ठीक है, तो कुछ इस तरह के उनके वसवसे भी होते हैं, ख्यालात भी होते हैं और कई देर से भी कबूल होती है, तो इसमें वजह क्या है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, कुरान करीम की हम बात कर रहे थे ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा पैगाम है कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। अल्लाह हमारा महबूब जब आपके पास आकर मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो आप यूँ कहें फ़इन्नी क़रीब, के बंदो मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, कि मैं जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। सुनता हूँ का मतलब सुनता भी हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। उसको उसकी जो आरज़ू है, जो दुआ है, जो इल्तिजा है, वो भी पूरी करता हूँ। जब अपनी क़ुव्वत समाअत, सिफ़त समाअत के साथ उसकी तुम्हें सुनता भी हूँ। ये ना समझे कि वो जब मुझे पुकारता है तो उसकी पुकार को जो है वो इग्नोर किया जाता है, उसकी पुकार को एक निगलेक्ट किया जाता है, उसकी पुकार को जो है अहमियत नहीं दी जाती, वो वैसे ही चली जाती है। ना ना, जब भी, जिस तरह भी, जिस अंदाज से भी अगर वो महफिल में पुकारता है तब भी उसकी आवाज़ रब की बारगाह में पहुँचती है। जब वो तन्हाई में पुकारता है रब ताला तब भी उसकी आवाज़ को सुनता है और फिर उजीबू, मैं जवाब भी देता हूँ, उसकी दुआ इल्तिजा को पूरी करता हूँ। इज़ा दआन, जब भी मुझे पुकारते, जिस वक्त भी मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी दुआ सुनता हुआ तुम मुझे पाओगे। और फिर दूसरे मकाम पर एक और मकाम पर फरमाया कि इन्नका समीउ दुआ, कि बेशक अल्लाह तो दुआओं को सुनने वाला है। तो वो ऐसा समीउ बसीर है कि हर हमारी दुआओं को भी सुनता है, इल्तिजाओं को भी सुनता है, हर मामलात को भी वो ज़रूर सुनता है मालिक कायनात। बिल्कुल, वो दुआओं का सुनने वाला भी है। आपने दुआओं की कबूलियत के हवाले से बात की, तो ऐसे कौन सा वक्त है या ऐसे कौन से अवामिल हैं जिस वक्त दुआओं की कबूलियत ज़्यादा होती है? देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ को सुनता है, ज़रूर सुनता है, लेकिन दुआ कबूल करना उसके वाकई कुछ तो अवामिल हैं। इसके अंदर दो बातें हैं। एक बात तो ये कि कुछ हमारे भी मामलात होते हैं कि हमें ऐसे अपने आप को रखना चाहिए कि हमारी दुआ कबूल हो। हदीस मुबारक की रोशनी में सरकार ने फरमाया कि एक बंदा है, वो सहरा में है, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, पुकार रहा है, लेकिन उसकी हालत यह है कि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, उसका जिस्म हराम खा के पला हुआ है। तो अगर जब वो हराम का लुक़मा खाता है तो सरकार कहता है अन्ना युस्तजाबु लहू, फिर उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? तो एक तो ये बात है कि पहली बात तो ये कि कोशिश की जाए, जो बंदा अपना खाना पीना, वो अपना रिज़्क़ हलाल की जो है कोशिश करे, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है दुआओं के कबूल होने का। बाकी ज़रूर औक़ात हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद आप दुआ करें, वो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होती है फ़र्ज़ नमाज के बाद। और फिर इस तरह भी अज़ान और इक़ामत के दरमियान भी जो वक्त है उस दौरान भी दुआ कबूल होती है। फिर ख़ास जो वक्त है और रात का पिछला पहर है, रात का पिछला पहर होता है तो रिवायत के अंदर आते हैं मालिक कायनात वो ख़ुद ऐलान करता है कि आज है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई सवाल करने वाला, कोई रिज़्क़ मांगने वाला, कोई शिफा मांगने वाला। जो कोई मुझसे मांगता है तो मुझसे मांगो, मैं अता करूँगा। एक तो मालिक कायनात इन औक़ात के अंदर अपनी ख़ास शान रहमत से बंदों की तरफ मुतवज्जह होता है, ख़ास रहमत बरस रही होती है। तो हमें उन औक़ात को गनीमत जानकर अल्लाह की बारगाह में दुआ व इल्तिजा करनी चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात यहाँ पर याद रखिए कि मालिक कायनात जहाँ दुआ को सुनता भी है, वहाँ वो इल्म वाला भी है, उसके आगे हर चीज़ उसको सामने है। हमारा जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, हमें अपने बारे में पता नहीं, अपनी मालूम कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे लिए क्या बेहतर है, हम क्या मांग रहे हैं, हमें उसकी हकीकत का पता नहीं होता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ वो दुआ कबूल करने वाला है, वो इल्म और हिकमत वाला है, उसको पता है कि ये चीज़ जो बंदा मुझसे मांग रहा है ये इस बंदे के लिए नुकसानदेह है, इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो बाज़ दफ़ा अगर वक्ती तौर पर बंदे की दुआ एकदम अगर समझता है कबूल नहीं हुई तो समझ ले कि उसको जो चीज़ मिली नहीं है वो उसके हक़ में बेहतर नहीं थी, वो उसके लिए नुकसान का सबब थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उस नुकसान से बचा लिया है।
ایک تو یہ بات، اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھیے سب سے زیادہ انسان کو جو نیکی کی کرم کی ضرورت ہوتی ہے ہوگی وہ میدان محشر میں ہوگی، جب اعمال تل رہے ہوں گے، تو پھر وہ دعائیں جو دنیا میں انسان کی کبھی قبول نہیں ہوتی، ان کو فوری رزلٹ نہیں ملتا، تو پھر وہ ضائع نہیں ہوتی، بلکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان دعاؤں کا ان کو صلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ بندہ عرض کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعائیں قبول نہ ہوتی، آج میرا بیڑا پار ہو رہا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین جہاں سمیع ہے وہاں علیم بھی ہے، تو دعا ضرور قبول کرتا ہے، لیکن وہ بعض دفعہ ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، مالک کائنات کو اس کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں کسی نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے، اس میں یہ حکمت، یہ راز پوشیدہ ہوا کرتا ہے۔ درست ہے۔ اچھا، یہ کوئی کیفیات بھی ہوتی ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے یا کوئی اس طرح کا معاملہ؟ سبحان اللہ، دیکھیے دعا جب بھی کی جائے نا، دعا تو بڑی عاجزی کے ساتھ کی جائے، انکساری کے ساتھ کی جائے۔ دعا میں توجہ سب سے پہلی چیز ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم زبان تو بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل دماغ حاضر نہیں ہوتا۔ تو جب دعا کی جائے پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر رکھ کر، سمجھ کر، پھر اس کیفیت میں ڈوب کر سوال کیا جائے۔ دیکھیں جب ہم دنیا والے کسی بندے سے مانگتے ہیں تو کتنی توجہ سے اس سے بات کرتے ہیں، اس کے ٹینشن لیتے ہیں، اگر کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو ہم اس سے جو ہے نا وہ دوسرے کی ٹینشن نہ ہو تو ہم جو ہے وہ بات بھی نہیں اس کو کہتے۔ اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی صحیح طرح چلتے پھرتے مانگ رہا ہو تو بندہ بھی کہتا ہے یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ عام بندوں کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے جس رب جو سب سے بڑی بارگاہ ہے اس کی بارگاہ میں بجائیں تو وہاں کے آداب بھی ہیں۔ دعا کریں انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گر گڑا کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ اور پھر اس دعا کے آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ دعا کے شروع میں بھی درود پاک پڑھیں، دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھیں، وہ دعا ضرور اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اگر حدیث کی بات نہ کی جائے تو پروگرام خالی خالی لگے گا، تو اس حوالے سے بھی حدیث مبارکہ آپ کی نظر میں ہے تو وہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ سبحان اللہ، حدیث مبارکہ تو بہت ہی زیادہ اس باب میں ہے اللہ کی صفت سماعت کے حوالے سے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، سنن نسائی شریف کی روایت ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، آپ پہلے فرماتی ہیں الحمدللہ الذی اسمع الاصوات، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سب سے زیادہ آواز کو سننے والا ہے۔ پہلے آپ اللہ کی حمد اس انداز سے کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہی سننے والا ہے، ہر آواز کو، ہر پکار کو وہ سننے والا ہے۔ آپ فرماتی ہیں لقد جاءت خولۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتشکو زوجہا، اور فرماتی ہیں کہ ایک حضرت خولہ رسول اللہ کی صحابیہ ہیں، وہ حضور کے پاس آئیں اور آ کر حضور سے اپنے خامن کی وہ شکایت کر رہی تھیں، کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ فکان یخفی علیہ، اور پھر وہ مجھ سے چھپا رہی تھی، وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ یہ جب آپ فرماتی ہیں میں قریب تھی، وہ آپس میں حضور سے اتنی آہستہ آواز سے گفتگو کر رہی تھی کہ میں قریب تھی، میں ان کی آواز کو سن نہیں سکی، مجھے پتہ نہیں چل سکے وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ جب میں قریب تھی مجھ سے چھپا رہی تھیں۔ اسی دوران جب حضرت خولہ سرکار سے باتیں کر رہی تھی، گفتگو ان کی ہو رہی تھی، مصطفیٰ کریم پر اللہ نے قرآن نازل کیا، وہی نازل کی، اور وہی اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی ہے جو آپ سے جو مجادلہ جھگڑا کر رہی ہے، اپنی خامد کی بات کر رہی ہے۔ اللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے آپ دونوں کی گفتگو کو سن لیا ہے۔ تو قربان جائیے اللہ رب العالمین کی شان سماعت پر، کہ سیدہ عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ واپس گفتگو کر رہی ہیں اور اللہ رب العالمین کیا خوب فرما رہا ہے کہ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی ہے، اس کی التجا کو، اس کی جو بھی معاملات تھے اللہ رب العالمین نے سن لیے ہیں۔ تو یہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات دیکھیں اللہ سنے، اور یہ ہمارے لیے بڑا ایک ایسا منظر ہے جو ہمیں اللہ رب العالمین کی قوت سماعت کے حوالے سے بہت بوسٹ کرنے والا ہے، بہت اللہ کی اس صفت کو زیادہ ذہن نشین کرنے والا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے اس خاتون کی بات سنی تھی وہ ضرور ہماری باتیں بھی سنتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور مزید اس بات کو مجھے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ گئی ہے تو ان کے حوالے سے ایک بات مزید کر دیتے ہیں۔ صحابیہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت امیر المومنین ہیں، آپ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ پورا قافلہ ہے، مکے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، تو آپ کو یہ خاتون روک لیتی ہے بازار میں، تو آپ اپنے قافلے کے ساتھ وہ جا رہے ہیں، آپ رک جاتے ہیں، رک کر سواری سے اتر کر اس کے پاس خاتون کی وہ بات سنتے ہیں۔ تو جب آپ ان کی بات سنتے ہیں وہ پورا ایک کنوائے ہے وہ رک جاتا ہے، تو بعد میں آپ کے ساتھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ عمر فاروق آپ امیر المومنین ہیں
ایک روڈ کے اوپر رستے میں آپ کو وہ خاتون روکتی ہے, آپ رک جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خاتون تھی جس کی بات تو اللہ نے بھی سن لی ہے, تو عمر کیسے نہیں سنتا. تو قربان جائیے, یہ ایسے وہ نفوس قدسیہ تھے کہ اللہ رب العالمین ان کی باتیں سنتا ہے. یقیناً وہ جس طرح ان کی سنتا ہے وہ ہماری بھی سنتا ہے, سب کی سنتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی دعائیں حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبا کر ہمارے آنے والی نوٹیفیکیشن ضرور حاصل کریں. اللہ آپ